پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں JUI کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ JUI جس آئینی مسودے پر کام کر رہی ہے، کیا وہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہے، اور کوشش کریں گے کہ کل جو ہے نا وہ سامنے آ جائے۔ اچھا، ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ آئینی عدالت کے بارے میں تو JUIF کا ایک واضح موقف ہے کہ JUI کہتی ہے کہ اس آئینی عدالت کو یا سپریم کورٹ کو تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو کیا آپ نے اپنے مسودے میں یہ بھی رکھا ہے، یعنی اب یہ قانون آپ جو ترمیم تجویز کریں اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے؟ جی ہم نے بینچز کی تجویز دی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا لی جائے اس کی ایگزسٹنگ سپریم کورٹ۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ اس میں ایک بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ ہائی کورٹس کے اندر ہائی کورٹس کو اس طرح کر دیا جائے گا کہ اس کے ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھی بھیجا جا سکے۔ اس کی ہم نے اس کو اپوز کیا ہم نے۔ اچھا، اور جو ملٹری کورٹس والی بات چل رہی تھی؟ جی وہ بھی اپوز کی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کامران مرتضیٰ صاحب کہ اب پولیٹیکلی سپیکنگ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے بغیر کیا نمبرز موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اکٹھے کر کے کسی کی بازو مروڑے بغیر نمبرز اکٹھے کر کے ترمیم کر سکے؟ دیکھیے اگر بلاول صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نمبرز پورے کیے گئے ہوں گے، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے۔ اب تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کون سی تجاویز JUI کی شامل کی ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ آج رات تک واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ مسودہ ان کے ساتھ شیئر کر دیا ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ میرا خیال ہے ان کو کسی اور دوست نے شیئر کر دیا تھا۔ اچھا، تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے آپ کو جو جواب ملے گا تو اس کے بعد ایک اور پھر ایکسرسائز ہوگی کہ نیا مسودہ بنے؟ جو بھی جواب آئے گا اس کو پھر پارٹی کے ساتھ شیئر کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، سب کے دوستوں کے سامنے۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، کوئی ڈیٹ شیئر کی گئی ہے کہ آئینی ترمیم لانے کے لیے حکومت کب تک چاہتی ہے کہ اجلاس بلایا جائے؟ کوئی ڈیٹ اس حوالے سے JUI سے شیئر کی گئی ہے؟ دیکھیے کل کوئی پریلیمنری اجلاس شروع ہو جائیں گے، جو اس سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کل سے شروع ہو جائیں گی صبح سے۔ یعنی کل صبح سے ہم دیکھیں گے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کام شروع ہو جائے گا؟ جی آپ جو کچھ جو ہے نا وہ آپ معاملات دیکھ لیں گے، صبح سے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اب اجلاس تو بعد میں ہوگا مگر کچھ اور چیزیں جو شروع کی وہ کل سے شروع ہو جائیں گی۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب، آپ خود وکیل رہنما بھی ہیں اور وکلاء میں ان ترامیم کو لے کے کافی ایک تحفظات پائے جاتے ہیں، تو اب وکلاء کے تحفظات کو کیا آپ نے اپنی ترامیم میں مد نظر رکھا ہے اور ان سے بھی مشورہ ہوا ہے اس آپ کی تجاویز کی تیاری میں؟ دیکھیے جو چیز ہمارے اس میں ہے اس میں اور وکلاء کے اندر کوئی میرا خیال اختلاف نہیں ہوگا، اور تقریباً وکلاء کی باتیں جو ہے نا وہ ساری اس میں سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے دوسری پارٹیاں بھی ہوں گی تو جب دوسری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر ان کی تجاویز دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں سے کیا آتا ہے اور ہمارے یہاں سے کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی تو آپ کو کچھ تحریری تجاویز دی تھی؟ ان کا ایک میسج تھا صرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیار کر رہا ہوں، مجھے آج کا جو میسج ہے ان کا کہ وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب، جو مسودہ JUI نے تیار کیا ہے وہ پہلے PTI کے ساتھ شیئر کیا جائے گا یا تمام جماعتوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں شیئر ہوگا؟ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، وہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم سب دوستوں کے ساتھ رکھیں گے۔ ابھی مجھے لینی انسٹرکشنز مولانا صاحب سے، اس کے بعد دین جو ہے نا میں اس پہ کوئی بات کر سکوں۔ اچھا، اس بیچ میں حکومت کی طرف سے مزید کوئی تجاویز آپ لوگوں سے شیئر کی گئی ہیں؟ دیکھتے ہیں کل تک جو ہے نا باتیں آپ کافی ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ویسے کامران مرتضیٰ صاحب آج آپ بڑے محتاط انداز میں بول رہے ہیں، کیا مطلب کوئی بہت بڑا کوئی راز ہے جو چھپا رہے ہیں؟ کل سے پہلے کچھ آج تھوڑی سی کھل کے باتیں آپ بھی کر لیں نا۔ کل تک انتظار کریے، کل تک بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ آپ اور PTI کے درمیان وہ کیا میکنزم ہے جس کے مطابق آپ لوگ طے کر رہے ہیں کہ یہ ترامیم تو ہمیں قابل قبول ہیں، یعنی دونوں جماعتوں کو، اور کل جب سلمان اکرم راجہ صاحب اور گوہر صاحب آپ کی طرف آئے تو ان کے ساتھ کیا معاملات طے پائے؟ ان کو ہم نے یہی بتایا تھا جو آپ کو بتایا۔ اچھا،
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کا کانفیڈنس تھا وہ آپ کی بتائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے تھا کہ ایک نئی سپریم کورٹ نہیں بن رہی. ہماری تجاویز میں ہے، بن رہی یا نہیں بن رہی ہے تو مجھے نہیں پتا، مگر ہماری تجاویز ایسے ہی. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کل کے بعد کچھ چیزیں کھل کر سامنے بھی آ جائیں گی اور کل کے بعد آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ کام بھی شروع ہو جائے گا. اگلے ہفتے میں ایس سی او کا اجلاس ہے. مولانا صاحب پہلے ہی مشورہ دے چکے ہیں کہ ایس سی او اجلاس کے بعد ترمیم کے حوالے سے اجلاس بلایا جائے. حکومت بھی یہی چاہتی ہے نا، تو تھوڑا سا پریلیمنری دیکھ تو لینا، کل تک ویٹ تو کر لیجیے. اچھا حکومت چاہتی ہے، حکومت بھی یہی چاہتی تھی اور بلاول بھٹو صاحب بھی پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترامیم ہو جائے. کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ان کو ٹائم لائن سے کوئی غرض نہیں ہے، 25 سے پہلے ہوں یا 25 کے بعد ہوں. تو جے یو آئی فے کا اس پر کیا سٹانس ہے کہ 25 سے پہلے ہی ہو جائیں یا 25 کے بعد بھی ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے، جن کی ضرورت ہے یہ بات ان سے پوچھیے. ہم تو اپوزیشن میں ہیں، کوئی چیز ہم کو اچھی لگے گی ہم ووٹ کر دیں گے، کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی ہم ووٹ نہیں کریں گے. اچھا، ہمارا کردار جو ہے صرف تجاویز دینے کے لیے یا اس میں کوئی چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہم اپنا کردار ادا کریں گے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف. تو کامران صاحب پھر 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس میں چیف جسٹس صاحب کا بھی ذکر آتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس میں ایک سٹیک ہولڈر یعنی کے طور پہ ابھر رہے ہیں. وہ خود نہ بھی ابھریں لیکن دوسرے مجموعی حالات انہیں ابھار رہے ہیں. جو ہے وہ آپ حکومت سے پوچھیے، پیپلز پارٹی سے پوچھیے یا جو بھی جن کو اس میجک ڈیٹ سے جو ہے نا وہ تعلق ہے ان سے پوچھیے. مجھے زیادہ اس کا پتہ نہیں ہے. مجھے زیادہ پتہ یہ ہے کہ کل چیزیں جو ہے نا نسبتاً انفولڈ ہو جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے.